کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت بندگی غلامی سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ بڑی شان و شوکت سے، منت فخر سے، دھوم دھام سے، سب سے اونچا اعلیٰ بنا کے، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب و نسب میں اشرف، بیان میں افصاح، معزز مکرم مصفى مطہر، فہم و فراست کے امام اور فصاحت و بلاغت کے بادشاہ بنا کے بھیجا۔ آسمانوں کے مہمان بنے اور ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا اور مقام محمود پر وہ فائز ہوں گے۔ اللہ نے ظاہری خوبیاں بھی دی اور باطنی بھی دی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ چاند سے تشبیہ دینا، بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشبیہ کس سے دوں تیرے رخ انور کو، خورشید زرد رنگ، قمر داغدار۔ اللہ نے چن کے پھر کیا قدر کی ہم نے ان کی، بڑے فخر منت سے بھیجا اور کہا یہ سب سے بڑا میں نے احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معطر منبر بنایا تھا کہ آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات اپنی خوشبو والی شیشیوں میں محفوظ کر لیتے۔ آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے کہ جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے ہیں، اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں، ہمارے تصور خیال میں۔ بڑے سے بڑے لیڈر، رہبر، رہنما کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد رسول اللہ کو آئے، خوشبو آئے۔ اللہ نے یہ رسول دیا ہمیں، کیا قدر کی ہم نے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا اور اس کی تفسیر، اس کا مطلب، اس کا مفہوم آپ کو سمجھایا۔ جب قرآن مجید آتا تھا تو آپ جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے،
کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ کہ اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں اس ڈر سے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ پیارے، اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان اور مطلب آپ کو سمجھانا یہ بھی ہمارا کام۔ اس زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ جبریل علیہ السلام صورتوں کی صورتیں، ایتوں کی ایتیں سنا کے جاتے، اور پیچھے سے امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کا سارا یاد ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے، تائید سے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی خاموشی چپ بھی قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں آیا، نہ ہے نہ آئے گا، جس کی چپ اور خاموشی بھی قانون ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے، وہ چپ کر گئے، آپ کی چپ بھی قرآن کی تفسیر اور اسلام کا اصول بن جائے۔ یہ وہ نبی رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنا دین مکمل کیا، اور مکمل کا مطلب جس پہ نہ کوئی چیز داخل ہو سکے اور نہ نکل سکے۔ آپ کی راتیں، دن، صبح و شام، چال ڈھال، کردار و گفتار، عقیدہ، نماز، نیاز، روزہ، حج اور درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، کھانا پینا، اٹھنا اور بیٹھنا، سونا جاگنا، رونا ہنسنا، دعوت و تبلیغ، جہاد و قتال۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی اجلی، صاف شفاف، آپ کی راتیں اور دن اتنے مطہر، مصفہ کہ اللہ آپ کی زندگی، سیرت کی قسم اٹھاتا ہے، لامرکا محمد تیری زندگی کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری راتیں، تیرے دن، تیری چال ڈھال، کردار و گفتار اتنا اونچا ہے کہ میں مولا تیری زندگی کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اور پھر جب آپ نے حج کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ، 1.5 لاکھ کا مجمع تھا میدان عرفات، اور یوم عرفات آپ نے پوچھا دن کون سا ہے؟ یوم عرفات۔ جگہ کون سی ہے؟ عرفات۔ اور شہر کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ سنو لوگوں، میرے پارا میں اللہ تم سے پوچھیں گے حال بلغ، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ جو اللہ نے میری ذمہ داری لگائی تھی دین پہنچانے والی، کیا میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی؟ 1.5 لاکھ مجمع، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ اور قرآن کے گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، انہوں نے بیک آواز ہو کے کہا قد بلغتا وعدیتا ونصحتا، آپ نے پوری تبلیغ کر دی اور ڈیوٹی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے پوری خیر خواہی کر دی۔ بیک وقت 1.5 لاکھ مجمع نے اقرار کیا کہ دین وہی ہے جو آپ نے پہنچایا۔ اور آپ نے کیا پہنچایا تھا؟ یہ کتاب پہنچائی تھی، یہ سنت پہنچائی تھی، قرآن اور حدیث پہنچایا تھا، کوئی تیسری چیز آپ نے نہیں دی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا ان امورکم الجاہلیہ موضوعۃ تحت قدمی ہاتین، لوگوں سن لو، فلیبلغ الشاہد الغائب، اور آگے دنیا کو بتا دو کہ تمہارے رسم رواج، سوسائٹی کے تقاضے اور باپ دادا کی باتیں، تمہارے نظام دستور اور تمہارے قول فتوے اور تمہاری لڑیاں سلسلے، سب کا سب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے مسل کے رکھ دیے گئے ہیں۔ آج کے بعد عبادت ہوگی تو ایک اللہ کی ہوگی، اطاعت ہوگی تو میں محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین ہے،
اس کے متعلق اللہ نے حکم دیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اور تم اس کے بندے، ہم اس کے بندے، ملک پیداوار، اس نے ہمیں ہمارے بابے دادے پردادے کو پیدا کیا، وہ ہمارا اصلی مالک ہے، اس کا شہنشاہی حکم ہے، آرڈر ہے کہ جو میری طرف سے آ رہا ہے نا کلام، اس کے پیچھے لگو اور دوسری باتوں کے پیچھے مت لگو۔ لیکن تم تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں شرک و بدعت کی آندھیاں آئیں، بے حیائی کے جھکڑ چلیں، گمراہی کے طوفان آئیں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن اور حدیث سے پہلے دنیا گمراہ تھی، قرآن حدیث سے پہلے دنیا گمراہ تھی، جب قرآن حدیث آ گیا دنیا ہدایت پر آ گئی۔ فرمایا جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے تو تم ہدایت پر قائم رہو گے، اور چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا سمجھ آئی بات قرآن اور حدیث سے؟ کہ جہاں جہاں قرآن حدیث ہے وہاں وہاں ہدایت ہے، اور جہاں جہاں قرآن حدیث کی جگہ رسم رواج، قول فتوے، لڑیاں، سلسلے، سوسائٹی کے تقاضے، وہاں وہاں گمراہی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل، حدیث سنت کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ جیسے قرآن کو ماننا فرض ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ قرآن کو ایسے مانو جیسے قرآن والے نے منوایا، جیسے قرآن والے نے سمجھایا ہمیں۔ اس بات پر میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حاتم طائی کا لڑکا بڑا مشہور ہے، عدی رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت سنی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، مسلمانوں کھاؤ پیو جب تک تمہیں سحری، رمضان کا بیان، سحری کھاؤ پیو جب تک تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے، جب اتنی روشنی ہو جائے کہ تمہیں پتہ لگنا شروع ہو جائے کہ یہ سفید دھاگا ہے اور یہ سیاہ، تو کھانا پینا بند کر دو۔ چند دن بعد چلتی رہی، ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات چلی روزے کی، تو جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ جناب میں نے تو بڑا آسان حل تلاش کر لیا ہے، دو دھاگے لے لیے، ایک سفید رنگ کا ایک سیاہ رنگ کا، تکیے کے نیچے رکھ لیے، کھاتا رہتا ہوں سحری، اور جب پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سفید دھاگا ہے سیاہ دھاگا، کھانا پینا بند کر دیتا۔ آپ مسکرائے، آپ کہہ لگا کے بہت بڑا یہ کہہ لگا کہ نہیں ہنستے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قریب تھی کہ میں نے آپ کا وہ کوا جو ہوتا ہے نا گلے میں، وہ کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا ہنس کے کھلکھلا کہ نہیں آپ اتنا ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ مسکرائے، کہا عدی تیری گدی بڑی چوڑی ہے، تیرا تکیہ بڑا چوڑا ہے، جس کے نیچے وہ دو دھاگے آ گئے جو قرآن نے بیان، تو نہیں سمجھا اِنَّا بیاض الصباح من سواد اللیل، یہ تو رات کی تاریکی کو سیاہ دھاگا کہا گیا اور صبح کے پھوٹنے کو سفید دھاگا، تو نہیں سمجھا۔ یہ صحابی عدی کون تھا؟ سردار تھا، سردار کا بیٹا تھا، عربی دان تھا، تورات انجیل کا عالم تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا، قرآن کا گواہ تھا، فصیح البیان تھا، عربی کے نشیب و فراز جانتا تھا، لیکن قرآن کی آیت کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک قرآن والے نے نہیں سمجھایا۔ بس یہ ہماری دعوت ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ایک باپ ایک ماں کی اولاد۔ اسلام سلامتی ایمان امن سکھاتے، پیار محبت سے رہو، اتفاق سیاست، دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دو، دین کے لیے لڑنا، ماتھے پہ بل ڈالنا، دینگا مشتی جاہلیت ہے،
اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے بھی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ اقرار ہے، یہ ایک عہد ہے، یہ ایک اعلان ہے بندے اور رب کے درمیان کہ یا اللہ تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے، لا الہ الا اللہ۔ اور عبادت کیسے کریں گے؟ جیسے برادری، علاقہ، بزرگ، مرشد، امام صاحب علاقے کے بعد، ہاں نہیں ان کی عزت احترام کریں گے، لیکن محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا مطلب عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے اقرار کیا ہے۔ اس اقرار کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کی آیت کا معنی عربی کے زور پر، جغرافیے کے زور پر، سائنس کے زور پر، برادری کے زور پر، رسم رواج کے زور پر، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، اس کے زور پر قرآن کی آیت کا معنی متعین نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت کا معنی وہی متعین اور وہی متعین اور معتبر ہوگا جو محمد کی کچہری میں طے ہوا، محمد کی مجلس میں طے ہوا۔ یہ ہے اصل بات، سمجھنے بات۔ اگر لوگ اس کی پابندی کر لیں، اللہ کی قسم صبح کے سورج نکلنے سے پہلے ساری فرقہ واریت ختم۔ لوگ پڑھتے قرآن ہیں، اپنا دھڑا، اپنی پارٹی، اپنا امام، اپنے آبا و اجداد، اپنا ماحول ذہن میں رکھ کے قرآن کا معنی کرتے اور بتاتے ہیں۔ اقبال بیچارہ کہہ گیا تقریباً 80 سال پہلے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر ہوئے کس قدر بے توفیق فقیان حرم۔ اور ایک فارسی کلام میں کہتا ہے زمن بر صوفیو ملا سلامی کہ پیغام خدا گفتند مارا بلی تعویل عشاں در حیرت اندہ خدا جبرائیل و مصطفیٰ را۔ مولوی صاحب، صوفی صاحب ہمیں قرآن سناتے ہیں اور معنی وہ کرتے ہیں جبریل حرانے میں لے کے نہیں آیا، محمد رسول پر نازل نہیں ہوا، جس کو قرآن کی تفسیر ہی نہیں آتی وہ قرآن کا مفسر بنا۔ یہ اصل مسئلہ ہے امت کا۔ 6 ڈگریاں دین میں بدو، 6 ڈگریاں دین میں بدو۔ ایک بات کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں، سن لو، اللہ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، کوئی مانگے اس کو بھی دیتا ہے، کوئی نہ مانگے کبھی اس کو بھی مل جاتی ہے، کوئی محنت کرے عام پر تو محنت پہ ملتی ہے لیکن بغیر محنت کے بھی مل جائے۔ لیکن دین، ایمان، قرآن کی سمجھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ، والی نماز، والا درود، والا وظیفہ، والی شادی غمی اور والی معیشت، معاشرت، والا رہن سہن، والا طریقہ نہیں ملتے بغیر دعا کے، تڑپ کے تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے، بغیر محنت کے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو دین ملتا ہے۔ اور جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، جہاں کو لگا رہے، اللہ کہتا ہے لگا پھر، کہیں لگے پھرتے ہیں تو بھی لگا پھر، تیری زندگی لکھی 60 65 70 سال، وہ تیری ڈیری پوری کو کر کے تو آ جا، اور تیری ڈیری لکھی جا رہی ہے، صبح شام میں رات دن سب غلط ہو رہے ہیں، تیری میری باتیں قیامت کو ہوں گی۔ یہ ہے اصل بات جو سمجھنے والی۔ اب کتاب و سنت کے متعلق آپ نے بات سن لی، اب میں آپ کو کتاب و سنت کی چند تعلیمات بتاتا ہوں اور پھر ایک حدیث سناؤں گا کہ جو قرآن سنت سنتے تھے اور پھر رنگ کیسے ان پہ چڑھتا تھا، بس بیان ختم۔ قرآن حدیث میں سب سے پہلا مسئلہ، پہلی تعلیم توحید، ایک اللہ، اللہ کو ایک ماننا، ذات میں، صفات میں اور عبادت کی قسموں میں۔ یہ اللہ نے مسئلہ قرآن میں بیان کیا۔ ہر مسئلہ قرآن میں مختصر ہے۔ نماز پڑھو میرے بندو، نماز پڑھو، یا اللہ کیسے، میرے نبی بتائے۔ زکوٰۃ دو، یا اللہ کتنی، کب، میرے نبی بتائے۔ حج کرو، یا اللہ کیسے، میرے نبی۔ ایک واحد مسئلہ ہے توحید کا، عقیدے کا، جس کو اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کیا، ہر پارے میں، ہر سورت میں، ہر صفحے میں، ہر آیت میں
عقلی دلائل، نقلی دلائل، ظاہری دلائل، باطنی دلائل، آسمان کے دلائل، زمین کے دلائل، ستاروں کے دلائل، بارش کے دلائل، انسان کی پیدائش، کھیتی باڑی کے دلائل۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، پھیر پھیر کے مختلف مثالیں دے دے کے ہم توحید کا مسئلہ ان کو سناتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں۔ آخر میں کہتا ہے اللہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، میرے بندو اگر قرآن تمہیں نہیں سمجھا سکا تو پھر کون تمہیں سمجھائے گا؟ کون سی کتاب تمہیں سمجھائے گا؟ واحد مسئلہ جو اللہ نے اس میں بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دو باتیں بتائی عقیدے میں۔ پہلی بات اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو۔ پہلی بات اللہ کے لیے کرو اور دوسری بات اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے نہ کرو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں۔ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، دوسرے کی نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دوسرے سے نہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ شرک شراکت نہ کرو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ زبانی مالی بدنی باتیں، زبان سے سوال ہے، دعا ہے اور استغاثہ ہے اور مدد مانگنا ہے، سب ایک اللہ کے لیے، دل میں خشوع خضوع اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، امید بھروسہ، یہ صرف ایک اللہ کے لیے، اور بدن سے عبادت قیام رکوع سجدہ ایک اللہ کے لیے، اور مالی بات نظر نیاز چڑھاوے کھانے پکا کے تقسیم کرنے بکرے یہ صرف ایک، یہ اللہ کا، اللہ خالق مالک، باقی سب بڑی شانیں نبیوں کی، رسولوں کی، ولیوں کی، اللہ نے ان کو بڑا مقام بخشا، بڑی اونچی، لیکن یہ سارے غلام اور بندے ہیں مانگنے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی، گدیوں درگاہوں والے قبروں مزاروں والے زندے مردے کلندر تائی، پوری کائنات دنیا بادشاہ آیا، انبیاء صلحات قیاس وحدہ شہداء علماء، تم سارے فقیر مانگتے ہو، میں ایک اللہ دینے والا، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، کسی کو دے دوں، کسی کو محروم رکھوں، کسی کو پوری دوں، کسی کو ادھوری دوں، کسی کا چولہا جلا دوں، کسی کا بجھا دوں، کسی کشتی پار لگا دوں، کسی کی ڈبو دوں۔ سن لو گناہگار کی، سن لو جواب دے دوں، چٹا کورا جواب نوح علیہ السلام کو دے دوں ان کے بیٹے کے متعلق۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ، انبیاء صلحات قیاس وحدہ شہداء علماء، ساری مقدس ہستیاں، قبروں والے، درگاہوں آستانوں والے، مزاروں والے، کلندر سائیں، ساری دنیا بادشاہ رعایا، جن انسان فرشتے، پوری کائنات اکٹھی ہو کر اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور اور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ یہ پہلا مسئلہ ہے کتاب خدا کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا اور آخر میں فرمایا اگر یہ نبوتوں رسالتوں والے، کتابوں والے اگر وہ بھی شرک کرتے میں ان کے بھی سارے عمل ضائع برباد کر دیتا۔ پوری دنیا میں اعلیٰ افضل رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو چن کے منتخب کر کے بھیجا، بڑے فخر منت سے بھیجا، بڑے احسان سے بھیجا، اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کرتے ہیں، دنیا کو سناتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نبی تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن میں آپ کو خطاب کر کے آپ کی امت کو سمجھاتا ہوں اگر تمہیں بھی کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ جب نبیوں رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہو، تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ سوچو، اللہ نے قرآن مجید میں نبیوں رسولوں کے واقعات بتائے، کسی کو آگ سے بچایا، کسی کو پانی سے بچایا، کسی کو کنویں سے بچایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا اور کسی کو جو ہے چھری سے بچایا۔ اللہ یہ واقعات قرآن میں سنا کے صرف یہ نہیں کہ سنو ہاں فلاں تھی، کبا تھا، آیا تھا، گیا تھا، بادشاہ تھا، ایک شہزادہ تھا،
یہ مقصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے واقعات کیوں سنائے؟ عبرت پکڑو کیا کہ اگر یہ نبوت و رسالتوں والے، کتابوں والے، شان و مقامات والے، اگر ان کی مشکل کشائیاں میں کر سکتا ہوں اور ان کی دعائیں میں سن سکتا ہوں، وہ مجھے پکارتے تھے، تو میرے بندو تمہاری مشکل کشائیاں بھی میں کر سکتا ہوں۔ تمہارا مشکل کشا حاجت روا بھی میں ہوں، میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ یہ مسئلہ سمجھایا اللہ نے قرآن میں، سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہیں، اپنا عقیدہ ان کو بتاؤ، اور عقیدہ ان کا جن کا تیرے عقیدے سے مل گیا، اور جن کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے نہیں ملتا ان کا عقیدہ ہی کوئی نہیں، بتا ان کو کہ میں محمد کی نمازیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رکوع سجدے خشوع خضوع، رونا گڑ گڑانا، گریہ زاری منت سماجت، سوال دعا سورنا پکارنا مدد مانگنا، منوسکی میری قربانیاں بکرے چھترے کھانے پکا کے تقسیم کرنا اور جانور ذبح کرنا، ومحیایا میری صبح شام راتیں دن گھڑیاں لمحات مہینے سال، ومماتی اور میری موت، نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام، نہ کسی اور زندے مردے کے لیے، میرا سب کچھ للہ اللہ کے لیے جو رب تمام جہانوں کا لا شریک اللہ، جس کا کوئی شان نہیں، کوئی شریک نہیں۔ بتا ان کو اپنا عقیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو ذنب اکبر عند اللہ، جناب گناہ تو بڑے ہیں، آپ یہ فرمائیں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پاپ جرم کیا ہے؟ میں ان تجعل للہ ندن وہو خلقک، اللہ نے تجھے پیدا کیا، دیکھنے سننے والا بنایا، تیرا قد کاٹ، تیری سیٹنگ بنائی، اور تجھے اتنی نعمتیں دیں، اور تو جب جھکے تو کسی اور کے آگے مانگے، تو کسی اور سے نظر نیاز چڑھاوا چڑھائے تو کسی اور کے لیے۔ میرے امتی سب سے بڑا گناہ پاپ جرم یہ ہے۔ ایک صحابی بیٹھا تھا مجلس میں، اس نے کہا ما شاء اللہ وشئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل تقیہ کلام ہے، 5 پشتی 8 پشتی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، 10,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ رسول کی مرضی، رب رسول کی مرضی، رب رسول جو چاہے، رب رسول جو کرے، رب رسول حامی ہو، رب رسول مددگار، رب رسول اللہ رسول اللہ 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 اللہ۔ صحابی نے کہا ماشاء اللہ وشئتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور آپ، اللہ اور آپ، اللہ اور آپ جو چاہے۔ محمد تڑپ اٹھ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اجعلتنی للہ ندن وہو خلقک، میرے صحابی تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہ جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائیں لیکن نہیں لائے، میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگے لیکن لگی، میں چاہتا تھا میرے دانت شہید نہ ہوں، میری دعائیں اللہ نے قبول کی، میری اللہ نے بڑی خواہشیں پوری کی لیکن ساری نہیں۔ اگر ساری قبول ہو جاتی پھر اللہ محمد میں فرق کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک بھیجنے والا، ایک آنے والا۔ تو کہتا تو وہ یہ بغلولہ نہ دین ہے۔ قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، دلیل کے ساتھ میں محمد آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق رکھنا ہوگا، یہ نہیں کہ اللہ کا حق اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اٹھا کے امام صاحب کو دے دو، اور امام صاحب کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو، اور برادری کا حق خود ہڑپ کر جاؤ۔ تمہارے گھر کا راج ہے، صفت کردہ کردہ الہ کہنے بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہنا بیٹھی، تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے، اے متاؤ دا درجہ غلاماں نو دے دیں، رسالت دی کرسی اماماں نو دے دیں۔ یہ بغلولہ دا دین نہیں ہے، اللہ اللہ رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے۔ باقی یہ بات اللہ نے اختیار، اللہ کہتا ہے اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ میں تھک گیا، مکہ والے نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے،
कुर्बानियां करते थे, लेकिन उनका अकीदा क्या था कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नबी रसूल, अल्लाह के वली बुजुर्ग होते हैं, जब वो नेकियां करते हैं तो अल्लाह खुश हो जाता है और फिर खुश होके मरने के बाद उनको इख्तियारात दे देता है। उनकी रूहें तसर्रुफ करती हैं। इस बुजुर्ग की रूह मरने के बाद सेहत देती है, उस बुजुर्ग की रूह औलाद देती है। और ये बुत, दरगाहें, आस्ताने, ये जो हमने बनाए हुए हैं, ये परतू तस्वीरें, ये इसलिए हैं हम इनकी ताज़ीम करते हैं। अल्लाह ताला ने इनको इख्तियार दिए हुए हैं। अल्लाह के दिए हुए इख्तियार में से ये मुश्किल कुछ है, ये उनका अक़ीदा था। इसी पे नबी के 13 साल लग गए। 63 साल आपकी उम्र है, नबुव्वत की उम्र 23 बरस है। 40 साल के करीब नबुव्वत का पैगाम आया। 13 साल मक्के में और 10 साल सारा इस्लाम मदीने में आया। नमाज का बाजमात इंतजाम, नमाज पहले फर्ज हो गई थी, बाजमात इंतजाम मदीना में। ज़कात फर्ज हुई मदीना में, रोज़ा फर्ज हुआ मदीना में, हज फर्ज हुआ मदीना में, जिहाद फर्ज हुआ मदीना में, ख़ानदान के मसाइल आए मदीना, मईशत मुआशर मदीना में, यहूद व नसारा के मामला मदीना में, मुनाफ़िकों के मामला मदीना में, दावत तबलीग मदीना में, हर चीज़ मदीना। नबी क्या करता था? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर। ये आगे कौन थे? रसूल का खानदान था, इब्राहिम साहब की औलाद थी। 13 साल लग गए। अल्लाह ने कहा इनको समझा, कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ अम्मन यमलिकुस समा वल अब्सार वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य वमन युदब्बिरुल अम्र। नबी इनसे पूछ, किनसे? अबू जहल, अबू लहब, उतबे, शैबा, इसकी पार्टी से पूछ, इनसे पूछ। 4 सवाल। पहला सवाल, आसमान से बारिशें बरसा के जमीन से अंगूरियां निकाल के रिज़्क़ कौन देता है? नंबर 2, इनसे पूछ, आंखों कानों पे कंट्रोल, सुनने देखने की ताकत देना लेना कम ज्यादा करना कौन? तीसरी बात, इनसे पूछ कि कायनात का निजाम चलाने वाला कौन? यहाँ गर्मी, वहाँ सर्दी, यहाँ बाहर, वहाँ खिदा, यहाँ शादी, वहाँ जनादा उठ रहा है, कौन है निजाम? चौथी बात, जिंदे से मुर्दा, मुर्दे से जिंदा, गुठली से खजूर, खजूर से गुठली, दाने से बाली, बाली से दाना, अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, बेजान नुतफे से जानदार, जानदार से बेजान नुतफा, मोमिन से काफिर, काफिर से मोमिन। ये सारी तफसीरें हैं। जिंदे से मुर्दा, मुर्दे से जिंदा निकालने वाला कौन? 4 सवाल सूरह यूनुस। पूछ इनसे, अबू जहल, उतबे, शैबे से उम्मत के बड़े खड़पैठ शिरक के इमाम, इनसे पूछ ये 4 काम कौन करता है? बस यक़ूलून अल्लाह। कुरान कहता है कि मोहम्मद सब ये जवाब देंगे, ये सारे काम तो रब करता है। और कलमा शरीफ पढ़ने वाले, इनसे पूछो रिज़्क़ कौन देता है? लाहौर वाले कहते हैं दाता साहब दे, गंज बख्श, खजाने बख्शने वाला। हालांकि अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए खजाने ज़मीन व आसमान के। अल्लाह के अलावा गंज बख्श तो बड़ी दूर की बात, सुई बख्श, तिनका बख्श कोई नहीं, रोड बख्श कोई नहीं। पाक पत्थर वाले से पूछे तो कहते हैं बाबा फरीद दे रहा। और अबू जहल का अकीदा था कि राज़िक अल्लाह, सुनने देखने की ताकत। कहते जी वहां बहरे ठीक हो रहे हैं, उधर अंधे ठीक, कहाँ सक्खर में? उधर नहीं नहीं वो तो चकवाल की, नहीं वो जोड़ के भेजा थी, छोड़ो बंद कर दो अस्पताल। एक पीर सिपाही, कैसी कौम, एक पीर सिपाही उठा था, फूंक मारता था, टक्कर लग जाओ, पानी दे दो, अंधे देखना शुरू कर देते हैं। बोला क्या है तुम्हें? और जिंदे से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा, क्या की दे? कहते 80,000 रूह था एक दिन अब्दुल कादिर जिलानी ने जिंदा की। इन्ना हौसला है उसका, मंडियां भर देता है फल से, सब्जियों से, ले जाओ, रेड़े भर के ले जाते हैं मंडियों से, और गोश्त करते हैं सारे, ले खाओ पी के शाम तक खत्म, सवेरे फिर मंडियां भर देंदा, खाओ। तो तुहाड़ियां मेरियां गल्लां क़यामत नूं, खिलाता अल्लाह है, पिलाता अल्लाह है। और कायनात का निज़ाम चलाने वाला कौन? अबू जहल का अकीदा था कि अल्लाह। और ये कलमा शरीफ पढ़ने वाले कहते हैं आपको पेंशन निकल गई, तुम्हारी बहन दूध नहीं देती, तुम्हें औलाद चाहिए, रब किस लिए? कहते फकीरा ने सुंझा कर देता, रब ने लुट के ले गया, रब को तो कोई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। और शिरक के होते हुए कोई अमल कबूल कोई नहीं। शिरक क्या है?
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی ولی رسول پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائیں کو شریک کرنا، نظر نیاد میں، دعا میں، سورنے میں، پکارنے میں، صحت اولاد دینے میں، یہ شرک شراکت کمپنی سسٹم سانج پن کھاتا داری دگڑ مگڑ پروگرام یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی توبہ کر لے سچی تو شرک معاف، لیکن اگر شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول، مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے، کبھی ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر کیا گا، تو تمہاری بھی کوئی اچھائی ہے تو اور نہیں، یہ بیت اللہ نہیں بنایا، ایک نماز پڑھے لاکھ کا ثواب۔ اللہ نے آیت اتار ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، رکوع میں شرک، لولو میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، سورنے میں شرک، پکارنے میں شرک، دعا کرنے میں شرک، اور نظر نیاز چڑھاوے میں شرک، شرک شرکیہ نعرے، شرکیہ نعرے، ہر وقت شرک شرک۔ میں مولا ان کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، چاہیے بیت اللہ بھی بنا لے۔ 100 سال کی عبادت، 100 سال، دن کو جہاد اور دعوت تبلیغ، نمازیں کے علاوہ، اور رات کو تہجد، 100 سال انسان گزارے بھرپور عبادت میں، چند سیکنڈ کا شرک کر کے مرے، ساری عبادت کا بیڑا غرق۔ شرک بغاوت ہے، کوئی معمولی حکومت بھی اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کا ملاکمین اپنے بندوں بے بسوں بے کسوں مجبور ہوتے ہیں، اپنے بندوں سے اپنی بغاوت کیسے برداشت کرے، اس لیے فرمایا کہ توبہ کرے تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر کوئی شرک پر مرے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول کا چچا ہو، میں مولا نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مشرک جنت میں نہیں جا سکتا جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتا۔ اسی شرک سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل پیش کیا بدر کے میدان میں، 313 اور آگے 1000 تھے۔ لڑو گے جناب؟ لڑیں گے، ان کے پاس تو بڑا اسلحہ ہے جناب، لڑیں گے، تو 1000 ہیں جناب، لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جو نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لڑیں گے۔ تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں بابا پاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو پھاند جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ کفار مکہ کیا چیزیں دیوں سے لٹ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ اگر شاد حکم کن سے ٹکرانا ہے ذرا حکم تو دو۔ رسول خوش ہو گئے جب امت جہاد پہ لگ گئی، جب جہاد کا مارکا گرم ہونے لگا، رسول اعظم خوش ہو گئے کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد جہاد والا پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ نہیں سوچا میں رسولوں کا امام اور تم ولیوں کے امام، سو جاؤ صبح جنگ جیت لیں گے، برکت تبرک تبرک برکت برکت۔ اللہ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت تبرک سارے رب کے پاس ہے۔ کہتے ہیں جی حضرت جی اتھے بھی پیر پاؤ، توڑی والے کوٹھے اتھے برکت، برکت تبرک تباسمان سے آتی ہے، اور برکت کا معنی کیا ہے؟ خیر کا ہمیشہ رہنا اور کثرت زیادہ، یہ برکت رب کے پاس ہے۔ یا آپ نے یہ نہیں سوچا میں رسولوں کا امام تم ولیوں کے امام، سو جاؤ صبح جنگ جیت لیں گے، برکت نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے۔ بدر کی رات یاد کرو مسلمانوں، اسکول کی کتابوں سے پڑھتے آ رہے ہو، ساری رات روئے ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، بھر دے جھولی میری۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو آسمانوں کا مہمان بنا، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھل لے ہیں، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، اتار دے اپنی مدد آج۔ اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے، مجاہدین رہیں گے، جہاد رہے گا، تیرا نام بھی رہے گا۔ جہاد نہیں رہے گا، مجاہدین نہیں رہیں گے، تیرا نام بھی نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ، ساتھ کیوں؟
دعائیں کی, اپنی امت کو سبق دیا, اے میری امت مجھے تمہارے ساتھ بڑا پیار شفقت ہے اور تم مجھے رسول تسلیم کرتے ہو. اللہ نے تمہیں کہا ہے میری تابعداری کا. میری امت جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو, صحت لینی ہو, کشتیاں پار لگوانی ہو, اولاد لینی ہو, تم بھی اسی کو پکارنا. مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی, مکے مدینے کی ساری کمائی میدان میں لایا تھا 313, زیادہ بچے اور بوڑھے تھے, چند جوان اور ٹوٹی پھوٹی تھا. میں نے بھی اسی کو پکارا تھا. تم پر کوئی مصیبت آئے میری امت تم بھی اسی کو پکارنا. میرا مشکل کشا بھی وہی ہے, تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے. یہ سبق ہے. اور دوسری تعلیم قرآن میں کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز, نیاز, روزے, حج, درود, وظیفے, شادی, غمی, سیاست, معیشت, معاشرت, شکل و صورت, لباس, دیکھنے, سننے, بولنے, مال کمانے, خرچ کرنے میں, بیوی بیٹی کے لباس کے اندر میری اتباع پیروی کرو. اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا, تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کا بہت بڑا جنرل مسلمان ہونے کے لیے آیا, سامنے بیٹھا کہنے لگا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا ہوں کہ ہمارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہے, اللہ کے بغیر کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا, اگر کوئی کر سکتا تیرے سامنے ذلت نہ دیکھتے. اب میں سمجھ چکا ہوں, لیکن میں پہلی زندگی ختم کر کے تو آپ کی تابعداری میں آنا چاہتا ہوں. میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں, میں آپ سے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. میں لگا کیا شرط لگاتا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول, میں نے شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا. مجھے بڑی شرم آتی ہے, میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کی تابعداری شروع کر دوں میری گناہوں کی گٹھڑیوں کا کیا بنے گا؟ وہ بنے ہوئے رجسٹر میرے اگر تو وہ معاف ہوتے ہیں تو بڑی بات ہے, نہیں تو فائدہ تیری تابعداری کا. مک میرے نال پہلے ایتھے مک میرے پہلے ایتھے طے کر کہ پچھلا میرا کی بنے گا. سید الاولین والآخرین, امام المجاہدین, رہبر و رہنما, مقتدا و پیشوا, امام اعظم, قائد اعظم, مرشد اعظم, رہبر اعظم, محسن اعظم, مجاہد اعظم, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا, امر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں, جب کوئی باپ دادا کی بات چھوڑ کے, رسم و رواج چھوڑ کے, منقائش کی بات چھوڑ کے, سوسائٹی کے تقاضے, علاقے کی باتیں چھوڑ کے, مذہبی پیشواؤں کے فتوے, قول لڑیاں سلسلے چھوڑ کے صحیح معنی میں میری تابعداری شروع کر دے, اللہ پچھلے سارے معاف کر دیتے. اور تیسرا مسئلہ نماز کی پابندی. اللہ نے رعایتیں دے دی قرآن حدیث میں. تیسرا مسئلہ رعایتیں بڑی. میں کھڑا ہو نہیں بیٹھ کے پڑھنا, مجھے پانی تکلیف دیتا یہ مم کر لوں, میں سجدہ کو نہیں کر سکتا اشارہ کر لوں, میں مسافر دو پڑھ, میں جہاد میں ہوں پلٹنا جھپنا اتنی ہنگامی حالت. اللہ کہتا ہے میرے مجاہد فن خفتم فرجال اور رکبانا, گرتے پڑتے شار سواری پیدل حالت میں ایک رکعت پڑھ لے, میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں گا, چھٹی تجھے بھی نہیں. رہتے دی بوڑیوں رہتا چھٹی نہیں دی. اور سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو دی, کیونکہ اللہ کو مجاہد سے پیار بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت جس کی چڑھائی زمین اسمان کے درمیان, دودھ شراب شہد کی نہریں, مشک کافور کا غارہ, زعفران کی بٹی, سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات, سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدہ, اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا. اور اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کی جگہ کام میں حارثہ آئی, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا, اس کی موت واقع ہوگی. میں پوچھتی ہوں اگر شہید ہے تو بڑے اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے بخشا ہے. کوئی دوسری بات میں رو تو لوں جگر کے ٹکڑے پر. آپ نے شاہ فرمایا ام حارثہ, اللہ کا ایک جنت نہیں ہے, اللہ کے کئی جنتیں, اور میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں, کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس. چھٹی اس کو مل کیوں؟ اللہ نے چھٹی کیوں نہیں دی؟ اللہ کہتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, میرے بندو سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا.
میں نہیں چاہتا میرے بندے کہ تیرا دل میری بندی کسی وقت محبت سے خالی ہو. اور یہ نماز پڑھنی سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اگر تو سن کے بھی بچوں کو، گھر بار کو، کھیتوں کو، برادری اور گیموں کو اور دوستوں کی محفلوں کو حکے کی گڑگڑ اور کنجری کریاں دے چہرے بوٹھے ویکھ میں انے ہو جان، وہ چھوڑ کے اگر تو آتا ہے، اللہ کی قسم تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے گردن کو اکڑا کے بھی بچوں میں اور دوست احباب میں 2-2 گھنٹے لوگ چوکوں میں بیٹھے ہیں، 15-20 منٹ نماز کے لیے نہیں آتے. یخ یخ بک بک یخ یخ بک بک میں تو وہاں 2 گھنٹے بیٹھا ہے اور تو یہاں نماز کے لیے. جھوٹا تیرے دل میں پیدا کرنے والی کی کوئی محبت نہیں. اللہ کی قسم خالق مالک رازق خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، گھر بار بیوی بچے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، زمین و آسمان، چاند سورج کائنات اور ندیاں نالے پہاڑ سمندر، اتنا کچھ بنایا اور تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا. 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا بنتا ہے، 5 نماز. اگر تو یہ نہیں دے سکتا لعنت ہے تیری زندگی پر. جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر ہے کھانا پینا سونا کھانا. کیا اسلام ہے تیرا؟ جو تیرا ایمان گھر سے مسجد میں نہیں لا سکتا قبر سے جنت میں لے جائے گا. اس لیے فرمایا بے نماز مشرک، بے نماز جہنمی. رسول اللہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہوں گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آتے. اس کے علاوہ اخلاق، اچھا اخلاق، اللہ میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ. کل قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی چیز اچھا اخلاق ہوگا. اور آپ نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، گالی بکنا. جس میں 4 باتیں پکا منافق ہے. حدیث ذہن میں رکھو، اپنا خاندان دیکھو، برادری دیکھو، گاؤں دیکھو، محلہ دیکھو، مارکیٹ بند، سارے منافق ہی منافق. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، گالی بکنا، سارے منافق. کوئی پورا منافق، کوئی 3 سے کوئی 2 اکتا وٹتے پہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ جو لوگ قرآن حدیث سنتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا اپنی اصلاح. ہماری طرح نہیں سن کے سننا، سن کے سن. جمعے کے خطبے، عید کے خطبے، کانفرنس سے ماشاءاللہ اجتماع، درس اور ماشاءاللہ تراویح، روزے، حج اور عمرے. آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے، زبان سے گالیاں جھوٹ نہیں جا رہے، دل سے سب کو تو کوڑ نہیں جا رہا، مرد کا کپڑا ٹخنے سے اوپر نہیں ہو رہا جو جہنم میں جانے کی علامت ہے. اور داڑھی کے بال مون کے 3-4 دن گٹر کی نالیوں میں پھینکنا. کبھی نہیں سوچا کہ مر گیا تو رسول کے سامنے کون سی شکل لے کے جاؤں گا. بیوی بیٹی کا لچر، گندا قسم کا لباس، سود، دھوکہ، جوا، ڈنڈی مارنا، ملاوٹ، حرام خوری، ہندوؤں یہودیوں کے فیشن، اور بھائی کی بےزتی کرنی. گل کر کے تو جائیں چتے تھے تو میں نے جان. 2 جملوں نے فساد مچا رکھا ہے، گھر اجڑ گئے، برادریاں اجڑ گئیں، طلاقیں ہو گئی، پلاٹ بک گئے. ایک تم میں نے نہیں جانتا. اور ایک فساد کا جملہ ہے تو اپنے آپ کی سمجھنا. میں کہا تو میں نے نہیں جانتا. ایک تو تیرا تعارف قرآن نے کرایا، 2 دفعہ پیشاب والی جگہ تو نکلے ہیں. کیا پھوں پھاں اکڑ پھوں. بڑے کو دیکھو سمجھو مجھ سے اچھا ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. چھوٹے کو دیکھو مجھ سے اچھا ہے، اس کے گناہ کم ہوں گے. آج ساری دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح اور سب سے آسان دوسرے پہ تنقید. یہ روش ہم چھوڑ دیں. نہ تھی جب ہمیں حال اپنے کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنی اصلاح کریں کتاب و سنت کی. ہاں میں نے سن کے سن. اب میں ایک آپ کو بخاری شریف کا واقعہ سناتا ہوں بیان کے آخر میں. صحابہ کرام ایک صحابی کو پکڑ کے لائے. وہ پہلے تو خیر صحابی نہیں تھا، اس کا نام تھا سمامہ، کافر تھا. اس کو پکڑ کے لائے. جناب یہ باہر گھوم رہا تھا، فرمایا اس کو باندھو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ. باندھ دیا گیا. صبح آپ نے پوچھا سمامہ کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اب ہمارا قیدی بن گیا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں قیدی بن گیا ہوں تو کیا ہوا؟ قیدی بنتے ہی رہتے ہیں. اور قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک ہوتا ہے تو نے جو میرے ساتھ سلوک کرنا ہے کر، لیکن سوچ سمجھ کے. ان تقتل ذا دم ان تنم علی شاکر ان ترید المال سلطوت. قتل کرے گا نا تو میری برادری بدلہ لے گی. میں عام آدمی نہیں ہوں. اور اگر احسان کر کے چھوڑے گا ساری عمر قدردانی کروں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا. مال مانگتا ہے ماں،
میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ دوسرے دن پوچھا سنا؟ کہتے محمد تو سنا؟ میں سنا؟ بتا کیا سوچا؟ انہوں نے کہا میری وہی کل والی باتیں، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے کل، لیکن سوچ سمجھ۔ اصل میں آپ اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے، کیسے صحابہ آتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتے ہیں جیسے سروں پہ پرندے، ہماری طرح نہیں گھر سے باتیں کرتے آ گئے، ٹائم ہو گیا نہیں آیا، پکا چلایا کن چلایا اڑ گا اوے تو بڑا روڑا بندے نال پیندا چھڑ مسیت دندے نے۔ اللہ ساڈے حال تے رحم پرے 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 لگے پھرتے نے، اللہ معاف فرمائے۔ توبہ بندہ گل کر ڈرتا ہے نہیں، تو یہ ہماری حالت ہے۔ وہ آپ ان کو اس کو ماحول دکھا۔ تیسرے دن فرمایا سنا؟ کہتا میری وہی 3 باتیں۔ 3 دن کے بعد میں چھوڑ دو اس کو۔ سامنے گیا، نہا کے واپس آ گیا، کہنے لگا اب کلمہ پڑھا دو، کہیں جانے کا تو چھوڑا ہی۔ آپ نے کلمہ پڑھایا۔ اب کلمہ پڑھ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ چند گھڑیوں کا مسلمہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم جب میں آیا تھا نا مجھے سب سے برا چہرہ معاذ اللہ تیرا لگتا تھا، سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا، معاذ اللہ۔ کون سا چہرہ؟ داڑھی والا۔ محمد رسول کا چہرہ داڑھی والا مجھے سب سے برا لگتا تھا۔ آج میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے حسین جمیل چہرے مکڑے قربان کر دوں تیرے داڑھی والے چہرے پر۔ جب میں آیا تھا مجھے ساری دنیا میں سب سے برا شہر معاذ اللہ تیرا لگتا تھا۔ اب میری یہ چند گھڑیوں کا مسلمان ہے، 7 پشتی مسلمانیاں سن سن کے سننا، سن سن کے سننا، سن سن کے زلزلے آ گئے، مہنگائیاں آ گئے، کچھ کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، سن سن کے سن۔ یہ کہتا ہے جب میں آیا تھا مجھے سب سے برا شہر معاذ تیرا لگتا، اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے شہر قربان کر دوں تیرے مدینے پر۔ جب میں آیا تھا مجھے ساری دنیا میں سب سے برا طریقہ معاذ تیرا لگتا تھا، اب میری یہ کیفیت ہو گئی من خواہش کی بات، برادری کی بات، رسم رواج، علاقہ قول، فتوے، لڑیاں، سلسلے، نظام دستور سب قربان کر دوں گا محمد تیرے ایک اشارے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس چیز نے اس کو متاثر کیا؟ یہ ہے بات سمجھنے والی۔ مکے والوں نے ایک بات چھوڑی ہوئی تھی کہ یہاں لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی، ایسی چھوڑتے پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے۔ یہاں آواز سنتے اس مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں یار قرآن حدیث ہی تھا، کوئی بات کتے بڑے درود نہیں پڑھتے، ان کی گل پہ کرنا ہے درود نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کو سب پتہ ہے جو نماز پڑھتا ہے پڑھتی ہے وہ درود پڑھتے ہیں، سب کو ان کو سب پتہ ہے ان کو۔ واللہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ تھوڑی سی وضاحت کر دو کہ یہ سپیکر والا نہیں پڑھتے، نماز والا تو پڑھتے ہیں، تو 10 آدمی سن رہے ہوں گے تو ان میں سے 8 کہیں گے یار پھر تو ٹھیک ہے، نہیں شارٹ کٹ مارے درود نہیں پڑھتے۔ انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی بات کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے، معاذ اللہ ستائی چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے۔ وہ بھی متاثر تھا، آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا، قریب آئے تو پتہ۔ اس نے کہا یار اگر یہ مکے والوں کی بات ٹھیک ہوتی تو 5 ٹائم میں نے یہاں دیکھا نماز میں، کہا کھڑے ہو جاؤ مجھے رکوع کرو سجدہ کرو، میں آؤں سارے کھڑے۔ وہ یہاں تو یہ ان کی سب بندی کرتا ہے، ادھر خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ، ادھر ہاشمی خون علی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ، اور ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے بلال حبشی بھی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتا ہے ان کو پاؤں سے پاؤں ملاؤ اللہ تمہارے دل ملا دے گا۔ کہتا ہے میں تمہارے آگے کھڑا ہوں گا تم پیچھے، میں بھی اسی کے سامنے جھکوں گا تم بھی اسی کے سامنے، میں بھی اسی کو پکاروں گا تم بھی اسی کو، میری گریہ زاری اسی کے آگے، تمہاری بھی، میرا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے، تم بہت اچھا آدمی ہے، یہ تو اللہ کے دروازے پر جھکاتا ہے، جھوٹے تو وہ ہیں۔ اب کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا رسول میں تیرا امتی، ان اپنی مرضی ختم۔ اچھا اس کی برادری نہیں تھی، 20 بچے نہیں تھے، ہمارا برادری تھی، مسئلہ تو برادری، تو نے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا کہ برادری رسول اللہ پڑھا، اور برادری کو کھلا پلا، برادری کو رشتہ داری قائم کر۔ دین میں برادری کا کیا مطلب؟ تجھے پتہ نہیں کہ ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی؟ کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحِدَارُ مَثَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ ثَمًا مُبِينًا۔
میرے بھتیجے جتنا میں نے سمجھا اتنا کس نے سمجھا؟ تیرا بچپن لڑکپن جوانی تیری چال ڈھال کے دار و گفتار تیری راتیں دن دیکھی میں اس نتیجے پہ پہنچا سب سے اچھا دین تیرا تے پھر قبول کر لے کہ برادری دے تانے نہیں سنے جاندے شریکاں دے تانے نہیں لے گئے بہ گئی برادری اور جب اپنا معاملہ ہو گئے لڑکی کا ادھر تم رشتہ کر لڑکے کو ادھر کر تو ہمیں پتا برادری راضی نہیں کہتا آنا ہے آؤ جانا ہے آ گئی برادری اس کی نہیں تھی برادری کو کھلاؤ پلاؤ ان کی عزت کرو دین ہے برادری کا کیا اس کی برادری بھی بچے نہیں تھے اور ہماری حالت کیا ہے صبح مردی شام کو مردی رات کو مردی دن کو مردی کھانے میں مردی پینے میں مردی دیکھنے میں مردی بولنے میں مردی 20 سال مردی 30 سال 40 50 70 سال مر گئے قبرج وڑ گئے آکڑ ختم نہیں ہوئی مرضی کی تھی اپنی تے حشر نو کی لینا ہے انہاں پھوکیاں محبتاں دا ملک کو نہیں لینا کہتے لگا تو رسول میں تیرا امتی برادری بیوی بچے اپنی مردی مذہبی کول فتوے ختم میں پوچھتا ہوں تیری لائی ہوئی شریعت میں عمرہ ہے میں عمرہ کرنے جا رہا تھا تیرے ساتھی پکڑ کے لے آئے اگر تیری شریعت میں عمرہ ہے تو میں عمرہ کرنے جاتا ہوں تو واپس چلا جا میں عمرہ ہے جا وہاں بھی خبر پہنچ گئی تھی وہاں گئے انہوں نے کہا تو بھی گیا کہتا گیا نہیں اب آیا ہوں یہ ایک بڑا نوجوان چوک میں کھڑا ہے اس کو تنگ کر رہا ہے اس کو گریبان اس کو گالی دے اس کو کسی مولوی صوفی حاجی کو کوئی تکلیف نہیں اگر یہ ترجمہ پڑھ لے یہاں جمعہ پڑھنا شروع کر دے سکول کالج میں لیکچر سن لے قرآن حدیث پر چلنا شروع کر دے لوگ کہتے ہیں یار چنگا بھلا منڈا ہوندے پتہ نہیں کی ہو گیا بے نما کہ نہیں مسیتوں تو نکل رہا ہی نہیں ماں باپ نہیں یہ گال منڈی پہ بڑی ماں باپ دی انہوں عزت کر دئی گالا کھانا نو بڑا بڑیاں تعریفاں روڑا کی ہے کہ پیو دا دل دین چھڑ گیا ولا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون نبی تجھے نہیں جھٹلاتے جو ایتے تو پڑھتا ہے اس کو جھٹلا کہنے یہ لوگ بڑے چنگے نے ساڈے متعلق کہنے نے گلاں ہور کر اجی کوڑوں کرنے کہا میں گیا نہیں آیا ہوں اگلی فکر کرو وہ کون سی کہتا ہے مکے میں تو دانا نہیں ہوتا کہتا ہے نہیں ہوتا ہمارے علاقے سے خریدتے یمامہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اللہ کی قسم پابندی لگا دوں گا وہاں سے ایک دانہ نہیں خرید سکو گے جب تک مدینہ کی ریاست کا سربراہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے چند گھڑیوں کا مسلمان فیصلہ کر گیا کہ تجارت بھی اسلامی طریقے اور ہاں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور تولنے میں کم تولنے میں ملاوٹ میں سب چلتا ہے ہاں اسی آل حدیث سننے ہیں کچھ کون ہے اسی آل حدیث ماشاء تو اڈی نشانی کی ہے جی اسی نا نظر غیر اللہ نہیں کھاندے ماشاء بڑی اچھی گل نارگ منڈی دے چول پکے ہون خوشبودار تے مرغ روسٹ اسی دے نیڑے نہیں جانا جے نظر غیر اللہ الحمدللہ بہت اچھی گل تے سود کہندا کھا جانے ہیں دھوکھا کہندا کر جانے ہیں یہ اسی آل حدیث اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ چند گھڑیوں کا مسلمان سوچ گیا کہ تجارت بھی اسلامی طریقے پر میں ننکانے چلا گیا میں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ نے سکھوں کو کبھی تبلیغ نہیں کی جو جانتے کہتے کی ہے میں نے کہا پھر کہتا سن لے ہم چلے گئے ایک دفعہ اس کو تبلیغ کرنے تو کہتا مسلمانوں ہمیں آ گئے واز کرنے پہلے خود تو عمل کرو تاڑیاں دکاناں دے وٹے تولے دھورے نے سکھاں دے پورے نے سانو آ گئے آواز کرن پہلے آپ تا عمل کرو ساڑیاں دکانہ میں صاف ستھرا مال ہے جب تو مرضی چیک کرا لو توڑے دکانہ 2 نمبر مال پریا پیا جھوٹ مار دے دس دے بھی آ گئے سانو اسلام دا واز کرن اسی 3 دن دا وعدہ کریے تلی دے اتے پیسے ٹکانے ہیں تو اسی 3 مہینے دا وعدہ کر کے 3 سال بندے نو پیچھے دھرکان دے ہو تے اگو کور دے ہو مر چلے دے کے مرانگے اپنا سیزن میں یہ منافق ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے سارے لوگ جو ہے نا وہ واپس چلے گئے قرآن کہتا ہے یصدون عن سبیل اللہ یہ خود دین پر نہیں چلتے اور ایک رکاوٹ بنے آج کل ہمیں اللہ اپنے گھر کی بات ہے اللہ ہمیں ہدایت دے اب ہمارے کچھ رویے ایسے ہو چکے ہیں یہ سوشل میڈیا میرے پاس تو چھوٹا موبائل ہے الحمدللہ اس پہ جو میں آج مجھے سنایا تو میرے اللہ یہ جو آج سارا چل رہا ہے اب میں نے پھر پتہ کیا جواب دیا الحمدللہ
اہل حدیث جو قرآن حدیث پر چلنے والے لوگ ہیں، نظریاتی طور پر 100 سپریم کورٹ کا جج بھی ہونا ہمیں نہیں جھٹلا سکتا الحمدللہ۔ دیکھو ایک ہماری بدعملیاں، اس کو چھوڑو۔ نظریاتی طور پر جو میں نے بات کی، کلمے میں 2 کا ذکر، اللہ رسول اذان میں 2 کی گواہی، اللہ رسول خطبے میں 2 کا اعلان، اللہ رسول تشہد میں 2 کا اعلان، اللہ رسول اور قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایک اللہ کی بات مانو، ایک رسول رسول، اور قبر میں جائیں گے پہلا سوال رب کو، دوسرا رسول کو۔ قرآن حدیث کی گارنٹی ہے، کسی چیز کی گارنٹی نہیں۔ تو ہم یہ دعوت دیتے ہیں، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ باطل فرقے۔ تو جو ہماری غلطیاں ہیں نا، ہماری حماقتیں، میں کہوں گا ہماری حماقتیں، ہماری حماقتیں ہیں، اس کو وہ دلیل بنائیں۔ اگے لوگوں نے ساڑھے تو نفرت پائی ہوئی ہے، میں انہیں دسیا درود نہیں پڑھ دیں، حالانکہ سے پڑھنے لوگوں نے ساڑھے تو متنفر کیتا ہے، متنفر کیتا ہے ساڑھے تو۔ میں ایک نفر دینے کی گل سنانا، وہ اگے ساڑھے تو متنفر نے، پھر عیب کھا کے آوے۔ تو میرے بھائیوں، خدا کا خوف کرو، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہو، اپنا مقام سمجھو۔ میں نفرت دی گل تانوں سنان لگا، ساڈا محلہ جتھے میں رہنا اکاڑے، میری بیوی چلے گئی ایک گھر اتنے نال ساڈے، اتنے عورتیں کٹھیاں سن، لڑکیاں انہوں نے سمجھاؤن لگ پئی رمضان چ، لڑکیاں سندیاں رہیاں گلاں قرآن دی، ہر کوئی سنتا منے یا نہ منے۔ جیڑی انہاں دی اماں بیٹھی سی نا وڈی، وہ کڈ آیا رمضان دے وچ، رمضان دے وچ، ہاں رمضان دے وچ، دن نوں حکا پیوے پئی وہ اماں بڈھی، بچیاں سندیاں رہیاں۔ میری بیوی کہندی جس لئے میں گلاں ختم کیتیاں نال، آندی باجی ایک مینوں گل تاں دسی جا، ہاں گلاں تے تیریاں بڑیاں چنگیاں نے، پر تسی نبی نوں کیوں نہیں مندے؟ اے منی بیٹھی اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، یعنی یہ نفرت پائی ساڈے متعلق۔ اوے اسی برادریاں چھڈیاں، اللہ دی قسم ہے ساڈی تاریخ پڑھو، ہن بھی لوگ نے اسی دند توڑوائے، اوے اسی پنڈاں چ اسی شہادتاں پائیاں کہ نبی دے پیچھے اودی سانوں الاؤنس ملدا ہے، سارے انج ویکھدے نے، ایسا صرف کہ کوئی کسی کا ہو رہے، کوئی نبی کے ہو رہے تو تسی سانوں آندے نبی دے، پھر اسی تے کمائی کاری لئی۔ یہ فیصلے رب کول ہون گے، ایک گستاخی محبت دے پیمانے رب نے اپنے کو رکھے، وہ ایک موضوع وکھرا ہے، پھر کدے صحیح۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔